دو چار باتیں سیکھ کر کے تم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام احمد ابن حنبل کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام ابن قیم کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام بخاری کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام مسلم کی جگہ لینا چاہتے ہو، بھول جاؤ، تم شیطان کی جگہ لے سکتے ہو اپنے قلت علم کی وجہ سے فتنہ پردازی کر کے۔ تم امام ابن تیمیہ کی، امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام احمد ابن حنبل کی، امام مالک کی، امام شافعی کی اور دیگر ائمہ اکرام علیہم ہے تنگ دستی، مگر اس راستے میں صبر ہے، استقلال ہے، اس راستے میں اللہ کی نصرت ہے، اس راستے میں اللہ کی مدد ہے، اس راستے میں اللہ کی برکت ہے، اس راستے میں اللہ کی رحمت ہے، اس راستے میں عزت ہے، شان ہے، شوکت ہے، اور وہ جھوٹی شان و شوکت نہیں، جھوٹی شان و شوکت نہیں۔ کیوں 7 مہینے میں ہم نے کبھی گوشت کا سالن نہیں کھایا، شوربہ نہیں چکھا؟ جہاں پر علوم و فنون کی تعلیم ہوتی ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہو، ارے ان شہروں سے زیادہ خوبصورت کوئی شہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی پیسے اکٹھے کر کے ان شہروں کی طرف آپ سفر کیجئے جن شہروں میں بڑے بڑے مدارس ہیں، جن شہروں میں علوم اسلامیہ کے قلعے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے 4-5 بچوں میں سے کتنے بچوں کو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اس کی عنایت و نوازش ہے کہ اس نے ہم سب کو دین، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائی، جس نے ہمارے لیے دولت توحید کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیوں کے مواقع فراہم کیے اور راستے ہموار کیے، جس نے کفر و الحاد اور ضلالت و گمراہی، شرک و بدعات کے فتنوں سے محفوظ فرما کر راہ حق پر گامزن فرمایا ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے، جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں سے پاک و صاف ہے، جس کی ہستی سب سے عظیم الشان، سب سے بلند بالا اور برتر ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے علوم شرعیہ، علوم نبویہ، دینی علم سے، علم شریعت سے دوری اور کنارہ کشی کے اسباب۔ عزیزان گرامی، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں
یہ دور ہر چیز کی فراوانی کا دور ہے، ہر چیز کی کثرت کا دور ہے، ہر ایک چیز کے حصول کے لیے دنیا بھر کے وسائل و ذرائع موجود ہیں کہ آدمی جس چیز کو چاہے بآسانی بسہولت حاصل کر لے اور اپنے آپ کو مفید و کارآمد اشیاء سے فیضیاب کر لے اور مستفید فرما لے۔ مگر گزرتے ایام کے ساتھ جو پریشانی اور جو بیماری سب سے زیادہ لاحق ہو رہی ہے، بہت سارے مشاہدات اور مطالعات کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہر شے کی فراوانی ہے، اسی حساب سے علم دین سے کنارہ کشی اور دوری کی بھی بڑی کثرت ہے۔ ملک بھر میں 2-3 مہینے کے اندر بہت سارے شہروں کا دورہ میں نے کیا، بہت سارے بڑے چھوٹے مدارس کا جائزہ لیا، اور لینے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا کہ آج سے 10 سال پہلے کی بنسبت آج طالبان علوم نبویہ کی بڑی قلت ہے اور بڑی کمی ہے۔ جہاں پر مدارس اسلامیہ مالی اور اقتصادی بحران کے شکار ہیں، غربت و مفلوق الحالی کے شکار ہے، مسکینیت کے شکار ہے، مالی اعتبار سے وہاں پر طالبان علوم نبویہ کے اعتبار سے بھی روز بروز مدارس اسلامیہ مسکینیت کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، یہ پریشانی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ غیر معمولی پریشانی ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے کہ سر جوڑ کر رونے کے ساتھ ساتھ نونہالان امت کو علوم شرعیہ سے کس طرح سے ہمیں جوڑنا ہے، اس پہلو پر غور و خوض کرنا ہے۔ چونکہ ہر چیز کی فراوانی دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے، حصول مال کے لیے دنیا بھر کے ذرائع وسائل موجود ہیں، حصول علم کے لیے دنیا بھر کے وسائل و ذرائع موجود ہیں، مگر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا، جہالت عروج پر ہوگی، جہالت بڑھ جائے گی، عمل کم ہو جائے گا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ روز مرہ میں ہمارے یہاں عمل کی تو کمی ہے ہی ہے، عمل کی کمی ہے ہی ہے، اور علم رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ وسائل علم اتنا ہے، زمانہ ماضی کے بالمقابل
وسائل علم، ذرائع علم کہ علم کس طریقے سے پرچار کیا جائے، علم پھیلایا جائے، علم حاصل کیا جائے. قلم ہے، کاغذ ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ہر غرض یہ کہ ہر طرح کے ذرائع ہے، مگر پھر بھی علم کی کمی ہے. جبکہ اسکولز اور مدارس پہلے کے بنسبت بہت زیادہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی علم کی کمی ہے. وسائل علم ہے اور علوم حاصل کیا جا رہا ہے، مگر علوم کی روحانیت اور اس کے رس سے، اس کے مغز سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اخلاق حسنہ کا فقدان ہے، عمل کا فقدان ہے، تقوی کا فقدان ہے، خشیت الہی کا فقدان ہے. غرض یہ کہ ہر علم کا جو تقاضا اور مطالبہ ہے علوم شریعت کا، جس سے اللہ کی خشیت، اس کا تقوی پیدا ہو جاوے، علم تو آ جا رہا مگر خشیت الہی سے دل مخمور و معمور نہیں، بلکہ عاری و خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہی ہے علم کا اٹھ جانا، عمل کی کمی ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا. بہرحال دنیا بھر میں آپ جب صرف ایک طائرانہ سرسری نظر آپ ڈالیں گے تو آپ کو علوم شریعت سے، علوم دینیہ سے یا مدارس اسلامیہ سے لوگ نالا نظر آئیں گے، شاکی نظر آئیں گے، شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جبکہ حدیث پاک کے اندر علماء اسلام، طلباء اسلام، طالبان علوم نبویہ، مدارس اسلامیہ کس قدر فضیلت آئی ہے کہ اللہ اکبر، جس قدر اسے بیان کیا جائے کم ہے. اور اس کے برعکس یہ بھی حدیث پاک موجود ہے جو صحیح بخاری شریف کتاب العلم میں، جہاں پر علم اٹھا لیے جانے کا باب قائم امام بخاری نے کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النار ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. یہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کتاب العلم کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا. بہتر ہوگا آپ لوگ ذرا سامنے آ کے ابھی بیٹھ جائیے. میں حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیے، آگے آ کے بیٹھ جائیے، برائے مہربانی، برائے مہربانی، تاکہ بعد میں آنے والے کھڑے نہ رہیں. اور آپ جانتے ہیں کھڑا ہونا صحیح نہیں لگتا. اللہ کے دربار میں قیام کے لیے کھڑے ہو، خطبہ کے لیے بیٹھ جاؤ عزت کے ساتھ، یہی بہتر، یہی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو کسی کے سینے سے یکایک، اللہ تبارک و تعالی علم کو کسی کے سینے سے یکایک یوں کھینچ نہیں لے گا. لا يقبض العلم انتزاعا، یکایک لوگوں کے دل سے، علماء کے دل سے علم کھینچ نہیں لے گا. اسی کا صاف ہو جائے، اس کا دل علم سے خالی ہو جائے. نہیں، یہ طریقہ نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہے. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ،
ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. ہاں لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, علم ختم کر دیا جائے گا, کسی کے سینے سے یکایک کھینچ نہیں لیا جائے گا, ڈیلیٹ نہیں کر دے گا, بلکہ علم اس انداز میں ختم کرے گا کہ علماء حق, علماء ربانیین کو فوت کر کے, موت دے کر کے, علماء ربانیین کو موت دے کر کے, فوت کر کے علم کو دھیرے دھیرے اٹھا لے گا. یہ دو باتوں پر آپ غور فرمائیے, دو باتوں پر آپ غور فرمائیے. میں جانتا ہوں کہ جس طرح کے مواد میں نے تیار کر کے لایا تھا, آج وہ سارے کے سارے مواد رکھنا ناممکن ہے, لیکن آپ دو باتوں پر غور فرمائیے. ایک طرف علماء حق, علماء ربانیین کی ایک بڑی تعداد گزرتے ایام کے ساتھ ساتھ ٹوٹتے ہوئے ستارے کے مانند وہ گرتے چلے جا رہے ہیں. علماء ربانیین میں سے کبار علماء, بڑے بڑے علماء یکی بعد دیگرے ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہوئے ستاروں کے مانند اس روئے زمین سے جو علم و ادب کا آفتاب و ماہتاب ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں, مرتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف میں نے ابھی کہا, اور آپ بھی دیکھیے, آپ بھی گھومیے, آپ بھی گھومیے, آپ بھی دیکھیے دنیا میں, آنکھیں اٹھا کر مدارس کا دورہ کیجئے, علمی شہروں کا دورہ کیجئے, بلاد علوم کا دورہ کیجئے, تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو علمی شہر ہے ان علمی شہروں کی کیا کیفیت ہے, مدارس اسلامیہ کی کیا کیفیت ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے خواب خرمن میں پڑے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا سوائے اپنا پیٹ بھرنے اور اپنی توت بھرنے کے, کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا, سوائے توت بھرنے کی دوسری کوئی فکر نہیں آئے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس اس معیار کا علم بھی نہیں ہے, ہمارے پاس اس لیول کا علم بھی نہیں ہے. اس لیے آپ جہاں پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت شہروں کو, اور یاد رکھو اس بات کو, دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت اور دلکش شہر ہے, بڑے اچھے اچھے سین ہیں, مگر خدا کی قسم جو علمی شہر ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پر علوم و فنون کی تعلیم ہوتی ہو, کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہو, ارے ان شہروں سے زیادہ خوبصورت کوئی شہر نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی پیسے اکٹھے کر کے ان شہروں کی طرف آپ سفر کیجئے جن شہروں میں بڑے بڑے مدارس ہیں, جن شہروں میں علوم اسلامیہ کے قلعے ہیں, جن شہروں میں مدارس اسلامیہ کے قلعے ہیں, ادھر سفر کر کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیفیت ہے. میں نے کہا کہ طالبان علوم نبویہ کی بڑی کمی ہے. دینی تعلیم سے لوگ دور در دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. میں باہر نہیں جانے بول رہا ہوں, ابھی اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے گھر میں دیکھیں کہ اس کے گھر میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے والے ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے 4-5 بچوں میں سے کتنے بچوں کو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اپنے گھر کے اندر نظر دوڑا, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ فکر نہ کی گئی اس وقت, یہ فکر نہ کی گئی تو خدا کی قسم بڑا ہی بدتر دن دیکھنا پڑے گا. لہذا ان دو باتوں پر آپ غور فرمائیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس راہ میں فقر و فاقہ ہے, تنگ دستی ہے تنگ دستی, مگر اس راستے میں صبر ہے, استقلال ہے, اس راستے میں اللہ کی نصرت ہے, اس راستے میں اللہ کی مدد ہے, اس راستے میں اللہ کی برکت ہے, اس راستے میں اللہ کی رحمت ہے.
اس راستے میں عزت ہے، شان ہے، شوکت ہے، اور وہ جھوٹی شان و شوکت نہیں، جھوٹی شان و شوکت نہیں۔ اس لیے اس راہ پہ چل کر کے دیکھو، اپنے بچوں کو اس راہ پہ ڈال کے دیکھو، یہ مت دیکھو کہ یہ مولوی پاجامہ اوپر کر کے چلنے والا مولوی بیچارہ، اس کو کیا پتا ہے۔ یہ غریب بیچارے کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں، یقیناً ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ میں اس حدیث پاک کو یہاں روکتا ہوں، حدیث پاک کو یہاں روکتا ہوں۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا، ہمیں وقت اجازت نہیں دے گا کہ پورے موضوع کی وضاحت کریں گے، اس لیے کہ پھر پریشانی آپ کو لاحق ہو جائے گی، اس لیے میں وہیں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ مگر اس حدیث پاک کو یہاں پر روکتا ہوں جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے حدیث میں بیان کر رہا تھا۔ اب یہاں پر حضرت امام عبد الرحمن بن ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ، جو بڑے پائے کے امام ہیں، بڑے پائے کے امام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مصر میں، ایجپٹ، مصر میں 7 مہینے ہم نے گزارے۔ کس لیے گزارے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے، کرنسی جمع کرنے کے لیے، پاؤنڈ جمع کرنے کے لیے؟ نہ۔ امام ابو حاتم الرازی کے بیٹے حضرت امام عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مصر میں 7 مہینے تک اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت سیکھنے کے لیے، علماء سے، مدرسین سے، فقہاء سے علم حاصل کرنے کے لیے 7 مہینے کا لمبا عرصہ گزارا، مگر اس 7 مہینے میں کبھی بھی گوشت کا سالن کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔ کیا کہا؟ کیوں 7 مہینے میں ہم نے کبھی گوشت کا سالن نہیں کھایا، شوربہ نہیں چکھا۔ ایک روز اپنے استاذ محترم کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جا رہے تھے ہم لوگ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم جا رہے تھے، چونکہ بیمار تھے اس دن، وہ پڑھانے سے قاصر تھے، تو راستے میں تیمارداری کر کے لوٹ رہے تھے، تو راستے میں دیکھا ایک جگہ مچھلی بک رہی ہے۔ بھائی وہ بھی تو انسان ہے، ان کو بھی چٹپٹا اچھا جو ہے گوشت کھانے کا دل کرتا ہے نا، کرتا تھا۔ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ مچھلی بک رہی تھی، بڑی خوبصورت تھی، ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے مل کر کے مچھلی خرید لی۔ 7 مہینہ گزر گیا تھا، مچھلی ملی تھی، 2-4 روپے جیب میں ہوں گے، ہے نا، 2-4 روپے جیب میں ہوں گے۔ کہا کہ ہم نے مچھلی خرید لی، اور قریب تھا کہ ہم اسے بھونتے پکاتے، لیکن تب تک کسی اور استاذ کے درس کا حلقہ لگ چکا تھا اور اس کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا ہم نے مچھلی کو پسے پشت ڈال دیا اور دوسرے استاذ کے حلقہ درس کی طرف چل دیے، اور یوں چلتے گئے، پڑھتے پڑھاتے گئے، درس حاصل کرتے گئے، علم سیکھتے گئے، اور 3 دن کی لمبی مدت گزر گئی۔ کتنے دنوں کی؟ 3 دن کی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن گزر گیا، نے دیکھا رہے مچھلی ابھی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ مچھلی سڑنے کے قریب ہو گئی۔ کیسے؟ یہ مچھلی سڑنے کے قریب ہو گئی، اب خراب ہو ہی رہی تھی مچھلی، لہٰذا ہم نے جیسے تیسے اسے کچا پکا یوں ہی کھا لیا۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں تھی، ہمیں اتنا موقع نہیں تھا کہ ہم اسے بھونتے یا کسی کو بھوننے کے لیے، تلنے کے لیے، پکانے کے لیے، شوربہ بنانے کے لیے، سالن بنانے کے لیے دیتے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں تھی، اتنا وقت نہیں تھا، لہٰذا کچا پکا ہم نے جیسا تیسا کھا لیا، اور پھر جو ہے حلقہ درس کی طرف بڑھتے گئے اور علم کی راہ پہ چلتے گئے۔ حضرت امام عبد الرحمن بن ابو حاتم الرازی کہتے ہیں، اے طالب علم سنو، ارے وہ لوگوں سنو جو اپنی اولاد کو علوم شریعت سے ہم کناروں سرفراز کرنا چاہتے ہو۔ امام عبد الرحمن کہتے ہیں کہ راحت جسم اور علم یکجا نہیں ہو سکتے،
نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی مل صاحب؟ سکون، جسم کو راحت دینا، آرام دینا اور علم، یہ دونوں کے دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ بھاگنا ہے، نیند قربان کرنی ہے، وقت کو قربان کرنا ہے، آرام کو قربان کرنا ہے، راحتیں تیگ دینی ہے، راحتوں کو قربان کر دینی ہے، تب علم حاصل ہوگا، تب آپ علم پا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے کھانے بھی کھائیں، آپ روز دعوتوں میں جائیں، اچھے پکوان بھی پکواتے رہے اور کھاتے رہے، اور پھر ایسی صورت میں ہم آرام بھی کرتے رہے، کھراٹے لے کے سوتے بھی رہے، مزے مارتے بھی رہے، 8 10 گھنٹے سوتے رہے، آپ بھول جائیے آپ کے پاس علم آنے والا نہیں، آپ کو علم ملنے والا نہیں۔ علم تو وہ ہے کہ کہتے ہیں العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیک کلہ، علم وہ ہے کہ جب تم علم کو اپنی پوری ہستی دے دو گے، علم کے حصول میں اپنی پوری ہستی کو قربان کر دو گے، پوری ہستی کو مٹا دو گے، پورا وجود ختم کر دو گے، تو علم تمہیں اپنا ایک تھوڑا سا حصہ دے گا، علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ دے گا، علم اپنا تھوڑا سا تمہیں حصہ عطا کرے گا خیرات میں۔ علم پر راج نہیں کر سکتے۔ بہرحال قصہ مختصر، امام ابو حاتم رازی اور اس کے علاوہ دیگر اسلاف بھی کہتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ علم نہیں پا سکتا، علم نہیں پا سکتا۔ اب وہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو اتنا کھانا کیوں دیا جاتا ہے، اتنا کھانا کیوں دیا جاتا تھا؟ وہ بھی ایک بچے کو اتنا کھانا، وہ بھی آدھا پکا آدھا کچا۔ آج کے طالب علموں کو مل جائے تو لات سے گملے کو مار کے دور تک جو ہے پھینک دیں گے۔ اور وہ دال جس میں تڑاکے کے جگہ کیڑے نظر آتے تھے، کیڑے نظر آتے تھے۔ اب ہمیں پتا چلا کہ یہ مختصر کھانا کیوں دیا جاتا تھا، اس میں حکمت یہ تھی اگر پیٹ بھر کر حلق تک کھانا کھا لے طالب علم سست ہو جائے گا اور وہ پڑھنے سے قاصر ہو جائے گا، وہ بستر اسے کھینچے گا، اس کے جسم کو، اس کا جسم استراحت طلب کرے گا، راحت طلب کرے گا، لہٰذا وہ پڑھنے سے، سبق یاد کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ اب یہ فلسفہ پتہ چلا کہ تب ہم الٹا سیدھا بولتے تھے، اب ہم دعائیں دیتے ہیں، اب ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان تمام بزرگان پر، ان تمام محسنین کرام پر جنہوں نے مدارس کو چلانے کی حد تک کوششیں کی، جی جان لگا دیا، اپنے وجود کو مٹا دیا اس میں، اللہ ان میں سے جو گزر چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے، اور جو زندہ ہے ان کو صحت، عافیت اور دونوں جہانوں کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ بہرحال عزیزان گرامی، علم اور شریعت کے علم سے اس قدر جو لوگ یا نونہالان دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس جمعہ میں وہ اب ساری باتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، میں اس کو دہراؤں گا پھر، مگر سرسری طور پر کہہ دیتا۔ ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ میں غلط اگر بات کروں گا بعد میں مجھ سے مل کر جو ہے ڈسکس کرو اس پر۔ ہر کوئی دائی مبلغ بننا چاہتا ہے، مگر نہ خود نہ اپنی اولاد کو مدارس اسلامیہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ ارے عقل کے دشمنوں، تم گھر بیٹھے بیٹھے 2-4 باتیں سیکھ کر کے تم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام احمد ابن حنبل کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام ابن قیم کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام بخاری کی جگہ لینا چاہتے ہو، امام مسلم کی جگہ لینا چاہتے ہو، بھول جاؤ، تم شیطان کی جگہ لے سکتے ہو۔ اپنے قلت علم کی وجہ سے فتنہ پردازی کر کے تم امام ابن تیمیہ کی، امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام احمد ابن حنبل کی، امام مالک کی، امام شافعی کی اور دیگر ائمہ اکرام علیہم الرحمہ کی جگہ آپ نہیں لے سکتے۔ علم تبلیغ کے لیے سب سے پہلے نہ جانے کتنی لنگیاں پھاڑنا پڑیں گے،
تدریس میں بیٹھ کر کے اور شب و روز ایک کر کے آپ کو علم سیکھنا پڑے گا، تب آپ دعوت کا کام کرنے کے قابل ہوں گے، ورنہ ہر چھچندر مچھندر لنگو دھنگو چمن چمراتی ہر کوئی دعوت کا کام کرے مبلغ بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مبلغ کی جگہ کہیں شیطان کے کارندے بن جاؤ گے، کفر و الحاد پھیلاؤ گے، خلاف سنت کام کرو گے تو تمہارا بھی بیڑا غرق اور اس کا بھی بیڑا غرق۔ بہرحال قصہ مختصر، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کی فکر ہمارے اندر نہیں، باقی وجوہات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ تمام روایات، وہ سارے مواد جو ہم نے آج تیار کر کے ہم نے لایا تھا آج باقی رہ گیا، انشاءاللہ اللہ نے حیات بخشی تو ضرور آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ مدارس اسلامیہ کی، علماء حق کی، علماء ربانیین کی حفاظت فرما۔ مولا کریم لوگوں کی توجہات، لوگوں کو بارغبت بنا دے علوم شریعت کے تعلق سے، ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔